بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ الی ابد الآباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر،
عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی، غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا، ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ضلع خوشاب کی سرزمین اور وادی سون میں عظیم دینی درسگاہ شمس المدارس حنفیہ رضویہ میں آج ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عمدۃ المدرسین حضرت قبلہ مفتی محمد الیاس علوی صاحب زیدہ شرفہ اس کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ جماعت اہل سنت خوشاب کے امیر حضرت مولانا محمد دلدار رضوی صاحب اور تحریک صراط مستقیم خوشاب کے امیر حضرت مولانا محمد عنایت اللہ نورانی صاحب، سنی تحریک کے احباب، مختلف آستانوں کے سجادہ نشین حضرات، علماء و مشائخ، احباب اہل سنت جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔
یہ اجتماع 3 موضوعات پر مشتمل ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور دارالعلوم کا جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اور قبلہ مفتی صاحب کے والد محترم ملک محمد ظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلا سالانہ ختم شریف بھی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ قبلہ مفتی صاحب کے والد محترم کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کی شکل میں جو ان کا صدقہ جاریہ ہے رب ذوالجلال یہ روشنی زیادہ سے زیادہ انہیں قبر میں بھی عطا فرمائے۔ کئی سالوں سے یہاں حاضری کا ارادہ کیا جا رہا تھا، مگر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آج بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس کا ایک پس منظر قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میرے سامنے ایک پس منظر اور بھی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جمعیت علماء پاکستان کی شورا کے اجلاس میں ملک المدرسین امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز آپ نے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی خاطر آپ کو ہر شہر میں جانا چاہیے، ہر جگہ جا کے جلسہ کرنا چاہیے۔ تو جواب میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو ہر جگہ گیا ہوں، ہر شہر میں گیا ہوں۔ تو قبلہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سون میں تو کبھی نہیں گئے آپ، وادی سون میں تو نہیں سنا کہ آپ نے کبھی جلسہ کیا ہو۔ تو اس لیے ایک وہ کفارہ ادا کرنے بھی میں آیا ہوں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، حق کا دائی، حق کا واصف۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے درجات کو بلند فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق کا پرچم ہر ہر نگر لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس جگہ کو ہم دارالعلوم کہتے ہیں، حدیث شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مرتبہ بیان کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو سارے لوگ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں داخل کرانے میں اپنا شرف سمجھیں اور اس میں جلدی کریں۔ بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہوں، کیمبرج اور آکسفورڈ جیسا نظام ہو، اور بڑا شستہ اور دھلا ہوا ماحول ہو، ظاہری طور پر بڑی آب و تاب ہو، لیکن نصاب قرآن و سنت سے متصادم ہو، اس جگہ کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نحوستوں کی جگہ ہے۔
لیکن جس جگہ پہ قرآن و سنت کو پڑھایا جاتا ہے، صدیوں پہلے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں وہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس گفتگو کو کسی ایک زمانے یا ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ یہ بات صرف مدینہ منورہ کی ہو یا مکہ مکرمہ کی ہو، ان کی مزید فضیلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کا کوئی خطہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی زمانہ، کوئی صدی ہو، قیامت تک شرط یہ ہے کہ اکٹھے ہونے والے پڑھنے پڑھانے والے مسلمان ہوں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر وہ اکٹھے ہو جائیں اور کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں تدارس کریں، یعنی باب تفاعل ہے، کچھ پڑھیں کچھ پڑھائیں۔ اس تعلق سے دارالعلوم بنتا ہے۔ تو پھر جب تدارس ہوتا ہے اس جگہ کے لیے رب ذوالجلال 4 بندوبست فرماتا ہے، اور یہ وہ بندوبست ہیں کہ جو ایسی حکومت کی طرف سے ہیں جو کبھی بدلتی ہی نہیں، اور نہ اس کے بجٹ میں کوئی کمی آتی ہے، اور ضمانت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم وہ شرط پوری کریں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ ان سب پر سکون کا نزول فرماتا ہے، پڑھنے والوں پر، پڑھانے والوں پر، اجتماع میں بیٹھنے والوں پر سکون کا نزول ہوتا ہے۔ سکون ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر کوئی طلبگار ہے، بلکہ جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ طلبگار ہے، کہ اس کے لیے سکون مزید مشکل ہو جاتا ہے کہ میرا مال لٹ نہ جائے۔ جو بادشاہ ہے اسے مزید سکون مشکل ملتا ہے۔ تو ہر کسی کو سکون کی تلاش ہے، اور لوگ سکون کے حصول کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، اور پھر بھی سکون مشکل سے ہی ملتا ہے۔ قربان جائیں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو سکون کے مراکز کی طرف متوجہ فرما دیا کہ جس وقت ایسی جگہ تم جا بیٹھو گے، تمہاری اولاد ایسی جگہ پڑھے گی، ایسی جگہ پڑھائے گی، تو اللہ کی طرف سے دلوں پر سکون کی برسات برسے گی۔ وہ جنس جس کا ملنا دکانوں سے مشکل ہو گیا ہے، اگر وہ چیز ملتی ہے تو ایسی جگہوں سے ملتی ہے جہاں قرآن و سنت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب والدین کی خوش نصیب بیٹے کہ جو ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں سکون کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ خوش نصیب والدین کی خوش نصیب فرزند ہیں کہ جن کی تنخواہیں اور وظیفے تو اگرچہ تھوڑے ہوں، مگر جب وہ دین پڑھا رہے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکون کی برسات ہو رہی ہے۔ صرف غاشیتہم الرحمہ،
ان سب کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے مدرسہ کی صورتحال کو قائم کرنا اور تدارس کے عمل سے گزرنا۔ غاشیہ کا مطلب تب پورا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے رحمت آ جائے، چاروں طرف اور اوپر رحمت ہی رحمت ہو۔ تو فرمایا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلہا کنہارہا، اے میری امت میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں روشن رستے پہ جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ اور یہ اہتمام کر دیا، فرمایا سکون بھی ملے گا، رحمت بھی ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا حفتہم الملائکہ، جب میری امت یہ اہتمام کرنے میں کامیاب ہو گئی، جتنے شہروں میں، جتنے دیہاتوں میں اللہ کے ہاں عملے کی کوئی کمی نہیں، جہاں بھی کلاس لگے گی، جہاں بھی محفل مجمع اس شرط کے ساتھ اس کا انعقاد ہوگا، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگے گی کہ جتنے بیٹھے ہیں فرشتے ان سب کا طواف کریں۔ حفتہم الملائکہ، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ فرشتے طواف کریں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ طواف سے کیا کہ یہ خاکی انسان اگر حق کی طرف چلتا ہے تو اس کا مقام کتنا ہے کہ رب نوریوں کو ان کے طواف کے لیے بھیجتا ہے، اور فرشتے خود نہیں آتے، وہ یفعلون ما یؤمرون، جو رب کا آرڈر ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے کہ فلاں بستی میں، فلاں دھرتی میں، فلاں وادی میں، فلاں شہر میں لوگ بیٹھے ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے شرط پوری کی ہوئی ہے، جاؤ فرشتوں تمہیں اسی پر ثواب ملتا رہے گا کہ جب تک وہ بیٹھے ہیں، کلاس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، تم ان کے گرد چکر لگاتے رہو، تمہیں بندگی کا ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذکرہم اللہ فی من عندہ، حاضری کا اہتمام ہوتا ہے، جتنے آئے حاضری، اور یہ شرف کتنا بڑا ہے کہ نام کون لیتا ہے ہر ایک کا؟ حدیث میں اللہ نام لیتا ہے، اللہ نام لیتا ہے۔ کلاس فرش زمین پہ ہے، حاضری عرش بری پہ ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو فرشتے حاضر ہیں ان کے سامنے خالق کائنات فرماتا ہے، فرشتوں فلاں بن فلاں آیا ہے، فلاں کا بیٹا آیا ہے، فلاں کا بھائی آیا ہے۔ کتنا شرف ہے آج پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی کا نام لیا جائے تو وہ خوشی سے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ وہاں میرا ذکر ہوا۔ یہ کروڑوں پرائم منسٹر ہاؤس، ان کی کیا حیثیت ہے احکم الحاکمین کے دربار کے مقابلے میں؟ یہ مراکز ہیں کہ جن میں بیٹھنے سے اللہ ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ تو اس بنیاد پر سعادت سمجھنی چاہیے اپنی بستی کی، اپنے علاقے کی، کہ جہاں ایسے مراکز موجود ہوں، جہاں قرآن و سنت کا درس دیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، اور اپنے بچوں کو کثرت سے وہاں داخل کروانا چاہیے کہ اس سے دنیا کی رونق بھی ملتی ہے، قبر کا نور بھی ملتا ہے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت کا سرور بھی ملے گا۔
اور پھر یہ جو محفل جس کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں، اس میں خصوصی طور پر یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، اس کے سبب پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ قرآن و سنت کی روشنی، یہ سب اس گھڑی کا فیض ہے جس کو کہتے ہو جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ کائنات میں نہ آتا تو قرآن کہاں نازل ہوتا؟ وہ تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کمال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے سینے نے قرآن کے جلال کو برداشت کیا ہے اور جمال بنا کے اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں جو میلاد کا تذکرہ کیا، صحیح بخاری شریف میں وہ حدیث میلاد موجود ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں غور کرنے سے انسان کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں، فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ فرمایا لوگو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ میں جب آیا ہوں تو کیا لے کے آیا ہوں تو پھر یہ مثال سمجھ لو۔ تو دنیا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری الفاظ رسالت میں صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا مجھے رب نے بھیجتے وقت جو علم دے کر بھیجا ہے اور جو ہدایت دے کر بھیجا ہے، تو یہ مثل ما بعثنی اللہ بہ، سب سے پہلے تو آمد کا ذکر ہے اور پھر آمد کیسی ہوئی اس کا ذکر ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کی ولادت وہ روشنی لائی ہو جو روشنی میرے نبی علیہ السلام کی ولادت لائی ہے۔ ہر نبی کی ولادت بڑی عظیم تھی، مگر کسی کی ولادت بھی ایسی نہیں تھی جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور وہ کئی وجوہ سے۔ مثلا کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یوں نہیں تھی کہ اس نے پھر کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہ چھوڑی ہو کہ چونکہ آگے ہیں تو سب کچھ آ گیا ہے، اب پیچھے کچھ بچا ہی نہیں، اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کا انتظار ہی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ساری ہستیاں آئیں اور بڑی شان سے آئیں، مگر ان کی آمد سے یہ نہیں ہوا کہ اب یہ آگے ہیں، آگے کسی نبی کی گنجائش نہیں رہی۔ نہیں، وہ آئے ہیں، پھول کھلے ہیں تو خوشبو یہی کہہ رہی تھی یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ہم آئے ہیں، ابھی ہمارے آقا آنے والے ہیں۔ یعنی ان کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جو اتنے علوم و معارف لے کے آ گئی ہو کہ قیامت تک کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں۔ ان ولادتوں نے صرف وقت کی ضرورت پوری کی، اس وقت کی ڈوز انسانیت کو دی، انسان کو جو اس وقت چاہیے تھا وہ مسئلے حل کیے۔
انہوں نے قیامت تک کا دین نہیں دیا، انہوں نے قیامت تک کی انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نہیں پڑھی۔ وہ ولادتیں ہوئی بڑی شان سے ہوئی، مگر 12 ربیع الاول شریف کو جن کی ولادت ہوئی، یہ وہ ولادت ہے کہ جس نے پھر کسی نبی کی ولادت کی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ اس لیے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ لوگ پوچھتے ہیں نبوت کا دروازہ بند کیوں ہو گیا، بند کیوں ہو گیا، ختم نبوت کیوں ہے؟ تو میرے امام نے ایک ہی شعر میں سارا مسئلہ حل کیا۔ فرمایا پہلے پھول کھلتے تھے مگر جگہ پھر بھی بچی ہوئی تھی، بڑے کھلے تھے مگر پھر بھی انتظار باقی تھا، لیکن 12 ربیع الاول شریف کو جو کھلے ہیں تو اب صحن چمن میں جگہ ہی نہیں بچی۔ اب کوئی کھلے گا تو کہاں کھلے گا؟ اب کوڑے کے ڈھیر پر کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ تو یہ ولادت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اتنے علوم اور اتنے معارف اور قیامت تک کی ہر صدی کے مسائل کا حل اور قیامت تک کی ہر گلی کی روشنی اور قیامت تک کے ہر مرض کا علاج جس دن ہوا ہے اس دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے جس علم کے ساتھ بھیجا ہے اور جس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ماں کا بیان 2 چیزوں سے کیا، علم اور ہدایت۔ فرمایا اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ میں آیا ہوں تو میں علم کی بارش لے کے آیا ہوں، میں آیا ہوں تو میں ہدایت کی بارش لے کے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں عید منائیں، کیا ملا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اتنا کائنات کی صدیوں نے بھی دنیا کو نہیں دیا جتنا میری ولادت کی ایک گھڑی نے کائنات کو نوازا ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث۔ فرمایا میں جو لے کے آیا ہوں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بارش ہوتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے، چونکہ بارش کا ہونا سب کے سامنے ہے اور سرکار جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ سب آنکھوں کے سامنے نہیں، اور پھر بارش جہاں اترتی ہے وہ زمینیں سب کے سامنے ہیں اور دلوں کی زمینیں سب کے سامنے نہیں۔ تو اس طرح جو چیزیں سمجھنا مشکل ہوں، چھپی ہوئی ہوں، ان کو پھر ظاہری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کے سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا میرے آنے سے جو علم اور ہدایت دنیا کو میسر آئے ان کی مثال بارش جیسی ہے۔ تو لفظ بارش سے ہی پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے قطرہ، ایک ہے بارش۔ فرمایا یہ نہ کہنا کہ صرف ایک قطرہ دنیا کو ملا، میرے آنے سے فضل کی برسات ہو گئی۔ پھر بارش کی 2 قسمیں ہیں، ایک بارش وہ ہے جو رم جھم ہوتی ہے مگر پیاس نہیں بجھتی، اور دوسری وہ ہے جو موسلا دھار برستی ہے اور جل تھل ہو جاتا۔ فرمایا میرے آنے سے جو بارش ہوئی کمثل الغیث الکثیر، وہ بارش ہوئی جو موسلا دھار برسنے والی ہے۔
اور پھر جو موسلادھار برسے کبھی ایک ضلع میں ہو جاتی ہے دوسرا ضلع خشک، یا ایک ملک میں ہو جاتی ہے دوسرا ملک خشک، فرمایا جو میرے آنے سے بارش ہوئی ہے اصاب ارضا، وہ اتنی عالمگیر بارش ہے کہ اس نے دنیا کا کوئی ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا۔ یہ دیکھو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پوری کائنات پر برستا نہیں دیکھ کر ربر رحمت، پوری کائنات پہ برسنے والی بارش۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ کائنات میں ایسا ہوا۔ کبھی ضلع ضلع کی بارش ہوتی تھی، بستی بستی کے لیے بارش ہوتی تھی انبیاء کے آنے سے، پر میرے آنے سے پوری کائنات پر بارش ہوئی، ایک ایک چپے پر کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنے۔ پھر سوال آج پیدا ہونا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اسی وقت جواب دے دیا کہ اگر ہر چپے پہ آپ کے علم اور ہدایت کی بارش ہوئی تو محبوب پھر بھی کچھ کافر کیوں رہ گئے؟ بارش ہوئی تو پھر ساری زمین پہ سبزہ کیوں نہ آیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو برسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آگے فرمایا زمین زمین کا فرق ہوتا ہے، ایک مہرا زمین ہوتی ہے، ایک چٹیل زمین ہوتی ہے، اور ایک شور زمین ہوتی ہے۔ ہمارے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دین کی سمجھ دیہاتیوں کو زیادہ آتی ہے کہ جس وقت بات ہو رہی تھی تو مکہ مکرمہ ایک دیہاتی تھا، تو سرکار نے مثالیں وہ سامنے رکھی، اب تم میں سے ہر ایک کو بارش کا برسنا اور آگے زمین کی مختلف قسموں کا ہونا کہ میرا زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے اور جو دامن کوہ میں ہو وہ جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے، اور یہ دونوں بارش کے قدردان ہیں۔ جو زمین جذب کرتی ہے یہ پہلے نمبر کی زمین ہے، اس کو میرے آقا علیہ السلام نے بہت اس کو سراہا، فرمایا قابلۃ الماء فانبتت الکلا والعشب الکثیر، وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے، آگے نہیں جانے دیتی، اندر جذب کرتی ہے، تو کیا فرمایا پھر اسی پانی کو واپس لوٹاتی ہے، تو وہ انگور کے ذائقے کا جوس ہوتا ہے، وہ کھجور، وہ خربوز، وہ تربوز، وہ مختلف جڑی بوٹیاں اور ہزاروں ٹیسٹ اور مختلف وٹامنز اس میں ہوتے ہیں۔ وہ زمین اس پانی کی جو اترا تھا تو H2O ہائیڈروجن آکسیجن کا ایک مجموعہ تھا، لیکن جب اس زمین نے واپس لوٹایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جو اوپر سے اترا وہی زمین سے، زمین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ مختلف جوسز اور مختلف پھلوں کی شکل میں اور مختلف جڑی بوٹیوں کی شکل میں وہ پانی واپس آیا۔ فرمایا یہ بڑے قدردان لوگ ہیں، یہ سینے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا سینہ ہو تو بارش کو جذب کرے تو 5 لاکھ مسائل تیار کر کے امت کو عطا کر دے، امام احمد رضا کا سینہ ہو تو فتاوی رضویہ اور 1000 کتابیں امت کو عطا کر دے۔ پھر یہ آگے سینوں کی بات ہے، زمینوں کی بات ہے۔ اب زمینیں سارے سمجھتے تھے، فرمایا ایسے سینوں میں بھی فرق ہے، کچھ جذب کر لیتے ہیں اور کچھ جذب تو نہیں کر سکتے مگر جانے بھی نہیں دیتے، بارش کو روک لیتے ہیں۔ اب دیکھو سرکار کس طرح ہر چونکہ آپ ساری کائنات کے نبی ہیں، ہر معاشرے کو جانتے ہیں، ہر ماحول کو جانتے ہیں، ہر ڈیرے پر ہر علاقے میں جو جانوروں کی عادتیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، انسانوں کے دل کیسے نہ جانتے ہو۔ تو فرمایا یہ جو جھیلیں بن جاتی ہیں یا تالاب بن جاتے ہیں چٹیل زمین میں جو
پتھریلی ہے، فرمایا یہ بھی پہلے درجے کے تو نہیں کہ جذب کر لیں، لیکن انہوں نے میری بارش کی قدر کی، اسے بہہ کے آگے گندے نالوں میں نہیں جانے دیا، اس کو روک کے رکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا شاربو وسقو وزرعو، جب بارش کا اترنا بند تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اسی جھیل سے لوگ گھڑے بھر کے خود بھی پیتے رہے، شاربو وسقو، اسی سے اپنے جانوروں کو بھی پلاتے، وسقو، اسی سے اپنے جانوروں کو بھی پلاتے رہے، وزرعو، اسی سے اپنی فصلوں کو بھی کاشت کرتے رہے۔ جس طرح یہ زمین ہے، ایسے ہی میری امت میں کچھ سینے ایسے ہوں گے، مجتہد تو نہیں بن سکیں گے، لیکن جو کچھ آیات اور حدیث میں ہے ظاہری طور پر یا جو اجتہاد ہو چکا ہے اسے یاد کر لیں گے، اب لوگ آئیں گے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، دھوپ میں اس انداز میں کہ ایک رات گزرنا مشکل تھا، تو آگے سے مدرسہ مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے گھڑا بھر کے دے دیا، فرمایا یہ زمینیں بھی بڑی مفید ہیں اگرچہ پہلے درجے کی نہیں۔ فرمایا ایک تیسری زمین ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ زمین ہے جو کہتی ہے 12 ربیع الاول کو ہوا کیا ہے، ملا کیا ہے، اگر کچھ ملا ہوتا تو ہم بھی عید مناتے۔ سرکار فرماتے ہیں کسر تو میں نے کوئی نہیں چھوڑی، لیکن جب زمینی شور ہے، سیم زدہ ہے، نہ وہ روک کے رکھتی ہے نہ وہ جذب کرتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں اٹھتا، فرمایا میں تو چپے چپے پہ برسنے والی بارش ہوں، اگر پھر بھی کہیں محرومی ہے تو وہ قصور میری رحمت کا نہیں، قصور اس سینے کا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا یہ انداز خود بیان کیا، اس لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ منبع اور مبدا ہے کائنات میں سب سے بڑے انقلاب، کائنات میں صدق و صفا، شرم و حیا، علم و حکمت، کائنات میں فیوز و برکات کا یہ آغاز ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کی خوشی منانا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے۔ اور وہ حدیث شریف بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں ایک محفل جاری تھی جو کائنات کہ ہر کونے کو جانتے ہیں، اپنی مسجد کی محفل کو نہ جانتے ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی آنکھ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا اذا وقع الذباب فی طعامکم فاکلوہ ثم انقلوہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی اخری دواء، کہ جس وقت مکھی تمہارے کھانے میں گر پڑے اسے دبو کے نکالو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہیں، دوسرے میں شفا کے جراثیم ہیں، اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ پہلے بیماری والا ڈبوتی ہے، اگر تم اسے ویسے نکال دو گے تو کھانا طبی طور پر بیماری لائے گا، اگر ڈبو کے نکالو گے تو بیماری والے جراثیموں کو شفا والے ختم کر دیں گے۔ مرضی کسی کی ہے کھائے یا نہ کھائے، لیکن طبی طور پر وہ صحیح ہو جائے گا۔ اب کتنا بڑا ہے مکھی کا پر، اور کس کو نظر آتے ہیں وہاں جراثیم، اور کس کو اس کی عادت کا پتہ ہے۔ آج صدیوں بعد ترقی کرتے کرتے ویلیم پکتال امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے اس حدیث کی تصدیق کی کہ واقعی مکھی کے دونوں پر میں جدا جدا قسم کے جراثیم ہیں، ایک میں بیماری کی ہیں، دوسری میں شفا کے ہیں، اور وہ بیماری والا پہلے ڈبوتی ہے۔ تو جو محبوب صدیوں پہلے
مکھی کے پر کے جراثیم دیکھ لے وہ تیرے میرے دل کو بھی تو محفل کے بارے میں پوچھا ما اجلسکم، یہ لفظ جلسہ جو ہم بولتے ہیں یہ اس کی ولادت کا دن تھا کہ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی وہ مصروف ترین لوگ جو روزانہ جہاد پر، روزانہ تبلیغ پر، ابھی اصل فرائض کا اٹھانا دنیا پر یہ سلسلہ جاری تھا، ان کو محفل میں بیٹھے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حالانکہ جانتے تھے سبب یہ تھا کہ جیسے یہ بیٹھے ہیں ایسے کبھی وادی سون میں بھی بیٹھیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ مصروف وقت میں اس وقت کیوں بیٹھے ہو، تو ان کو اپنا جواب نہ دینا پڑے، جو صحابہ دیں گے میں قبول کروں گا، وہی جواب پوچھنے والوں کو عطا کر دیا جائے۔ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں، یہ جلسہ مسائل نماز کا نہیں ہے، یہ فضائل زکوٰۃ کا نہیں ہے، یہ طریقہ حج کا نہیں ہے، یہ جلسہ اس بات کا ہے، ندعو اللہ، ہم خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کس بیس پر؟ علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر دین محمد کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، محبوب آپ کے صدقے جو ہم پہ کرم ہوا ہے، آپ کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اب ہم فرش پہ ہوتے ہیں، تذکرے ہمارے عرش پہ ہوتے ہیں، اب فرشتے جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں، اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے کروایا جاتا ہے۔ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سارے بیٹھ کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ کرم فرمایا۔ تو ہم بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ اگرچہ اس وقت جو سامنے تھے ان پر جو کرم ہوا وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہمارے سینے میں بھی جو نور ایمان ہے یہ بھی 12ویں کے چاند کی چاندنی کا نام ہے۔ وہ چمکے تو پھر غروب نہیں ہوئے، یہ وہی نور ہے جو ہم تک پہنچا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم تو بطور خاص اس لیے بھی کہ ہم نے کوئی ایک منٹ بھی کفر و شرک میں نہیں گزارا، ہمیں اسلام ڈھونڈنا نہیں پڑا، ہمیں کئی سال سفر نہیں کرنا پڑا، رب نے اتنا فضل کیا کہ ماؤں کے دودھ میں ہی اسلام ادا فرما دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہم تک دین پہنچا، اور اس دین نے ہمیں سرفراز کر دیا۔ یعنی اتنی دولت ہمیں ملی، اتنی دولت ملی، اتنی دولت ملی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کچھ لوگ بصرہ کے تقدیر کے عقیدے میں گمراہ ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا اخبروہم انی منہم بریء، پہلے تو جا کے ان کو یہ بتا دو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں،
وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تقدیر پر ایمان کی وجہ سے میں نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب چند صحابہ تھے اور لوگ صحابہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، فرمایا ان کا کلمہ غیر معتبر ہو گیا ہے۔ فرمایا لو ان لأحدهم مثل ملء الارض ذهبا، صرف ایک عقیدے کی قیمت بتاؤں، فرمایا یہ جو تقدیر والا عقیدہ یہ چھوڑے بیٹھے ہیں، اگر قیامت کے دن بطور فرض ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ان کے پاس ہو اور یہ رب کو کہیں رب ہم سے غلطی ہو گئی تھی، یہ فدیہ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، اللہ فرمائے گا تم بڑا تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو۔ یہ صرف تقدیر پر ایمان کی قیمت ہے کہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو پھر بھی قیمت نہیں بنتی اس ایک عقیدے کی، اور ہم تو کتنے عقائد رکھتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، کروڑوں امریکہ تیرے قدموں کے تلووں سے بھی کنگال، ان کے پاس وہ دولت نہیں جو ایمان کی شکل میں تیرے سینے میں موجود ہے۔ آخر ریٹ تو ایک دن لگنا ہی ہے، اس قیامت کے دن نے تو آنا ہی ہے، اس لیے کبھی بھی ان پہ رشک نہ کرو۔ یہ دولت ایمان جو 12 ربیع الاول شریف کا فیض سرکار کے صدقے ہم تک پہنچا تو شکر لازم ہے کہ اگرچہ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں مگر آقا علیہ السلام نے ہمیں بھی نوازنے میں کسر نہیں چھوڑی، ہم تک بھی وہ نور ایمان پہنچا۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ جواب دیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ نہیں فرمایا، مثلا فرماتے کہ صحابہ کرنے والے کام اور بڑے ہیں، میں نے آنا تھا میں آ گیا، احسان ہونا تھا ہو گیا، اب اس کے جلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا تھا کہ تم اس وقت مجھے میدان جہاد میں نظر آتے، اچھا تھا کہ تم مجھے میدان تبلیغ میں نظر آتے۔ ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حلف دو مجھے، قسم اٹھاؤ کہ باقی تم میری آمد پر اس خوشی اور شکر کے لیے اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ حلف جب لیا تو بات مزید آگے بڑھ گئی۔ آج کسی نے سوال کرنا تھا، تم تو کہتے ہو کہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، حلف تو وہ لیتا ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہوتا اور بات پکی کرتا ہے، حلف لے لیں کہیں ایسا نہ ہو کر کچھ اور رہے ہوں، بتا کچھ اور رہے ہوں۔ تیری نظر خاردار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی، اسی جگہ جواب بھی دے دیا۔ فرمایا لم استحلفکم تہما، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، میں نے تمہیں سچ پڑھایا اور رب نے تمہیں اولئک هم الصادقون فرمایا، تم A to Z سارے ہی سچے ہو۔ حلف میں نے اس لیے لیا کہ تم تھے اس محفل میں، میں تھا کاشانہ نبوت میں، رب کو تمہارا یہ جلسہ اتنا پسند آیا کہ اس نے ابھی جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور جبریل تمہارا انعام لے کے آئے، اس انعام کی تقسیم سے پہلے میں تم سے اقرار کروانا چاہتا تھا۔ کیا انعام آیا؟ فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یواہی بکم الملائکہ، یہ صحیح مسلم ہے۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے بتا کے گئے ہیں اے فرش زمین پہ محفل میلاد منانے والوں، عرش برین پر تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے اور خدا تم پہ فخر کر رہا ہے۔
یباہی بکم، یباہی فخر کر رہا ہے، بکم تمہاری وجہ سے، کس کے سامنے؟ الملائکہ، فرشتوں کے سامنے۔ یہ کیا عمل تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگ باعث فخر بنے کہ رب فخر کر رہا ہے فرشتوں کو دکھا دکھا کے کہ یوں ہوتے ہیں امتی، یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں کہ ایمان قرآن وصول کر کے محبوب کو بھول جائیں۔ یباہی، اللہ فخر کر رہا ہے بکم، تمہاری وجہ سے، الملائکہ، فرشتوں کو کے سامنے۔ تو این ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا اس وقت وہ جہاد میں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اس وقت وہ نہ حالت نماز میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ محفل میلاد میں تھے اور بتا رہے تھے جہاد بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور وقت نکال کے محبوب کی آمد کی یاد بھی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب کیا کرم ہوا، اس کی چھوٹی سی مثال لیکن بہت بڑی مثال ہے۔ یہ ماننے والے غلاموں پہ جو کچھ فضل و کرم ہوا بیان کروں وہ گھنٹے گزر جائیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے فضل سے تو کوئی انسان بھی کسی نہ کسی کی سہولت یا فائدے سے محروم نہیں رہا۔ آج انگریز، یہود و نصارہ، ہندو، بدھ، سکھ، یہ سارے لوگ، ہم سارے، یہ ایک درمیانہ قد اس وقت انسانیت کا موجود ہے۔ شاذ و نادر ہے کوئی کسی کا چھوٹا سا قد ہو۔ یہ قد ایسی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 گز تھا۔ لم یزل الخلق ینقص، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ قد گھٹتا رہا اور گھٹنے کو بریک نہیں لگتی تھی۔ جو کام ہمیشہ تھوڑا 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 ہوتا رہے تو بالآخر وہ چیز ختم ہی ہو جاتی ہے۔ ہر صدی میں، ہر سال میں نیچے آتا گیا، 50 پہ آیا، 40 گز پہ آیا، 30 پہ آیا، 20 پہ آیا، چلتے چلتے اگر 14 صدیاں اس قد کو گھٹنے میں مزید لگ جاتی تو آج روئے زمین کا انسان آدھی انچ کا ہوتا، تو کیا اس کی پرسنالٹی ہوتی؟ آج وہ خاکے بنانے والے انگریز جو منہ اٹھائے پھرتے ہیں، ایک قد کے اوپر ان کا چہرہ ہے، یہ فیض ہے 12 ربیع الاول شریف کا۔ قد مسلسل گھٹ رہا تھا، رکتا نہیں تھا۔ فرمایا لم یزل الخلق ینقص حتی الآن، فرمایا میں آیا ہوں تو رب نے قد کو بریک لگا دی ہے، اب گھٹے گا نہیں، اب درمیانہ قد یہی رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے جو منکرین میلاد ہیں کہ ملا کیا ہے، ملا کیا ہے، اگر ان کا آدھی انچ قد ہوتا اور گلی میں بھینس کے گوبر کے نیچے دبے ہوئے ہوتے
یا گھوڑے کی لید کے نیچے آئے ہوئے ہوتے تو پھر ان کو پتا چلتا کہ 12 ربیع الاول کا فیض کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو قد ہے، اوپر چہرہ ہے، پھر یہ ہے کہ کپڑے بڑے اچھے ہوں، گھڑی بڑی اچھی ہو، لباس بڑا اچھا ہو، اور اگر قد ہی 1 چپا ہو یا 1 انچ ہو تو پھر کیا پرسنالٹی ہوتی۔ کروڑوں سلام ہوں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مانتے ہیں یہ بھی نوازے گئے اور جو ناہنجار نہیں مانتے وہ بھی نوازے گئے۔ اللہ نے اتنا فیض ان کی آمد سے تقسیم کیا اور اس انداز میں کائنات کو نوازا، اور پھر ماننے والے جو اس وقت تھے ان کی شان تو برا اور برا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا ازل میں ہی رب نے اپنے لیے مجھے چنا کہ یہ میرے حبیب ہوں گے، اور میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو وہ چناؤ ہیں رب ذوالجلال کا، چناؤ ہیں وہ جنہیں رب نے چنا ہو۔ میں اور آپ ان کی کوئی خامی کیسے نکالیں؟ رب نے جن کو چنا ہو۔ صحابہ کے بارے میں بولتے ہوئے یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بولتے ہوئے بہت احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ فیشن بنائے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کرنے کو، حالانکہ یہ بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ اگر صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا ہوتا تو پھر بھی آپ کی امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ سرکار چنے اور یہ ریجیکٹ کریں؟ اور صحابہ کو تو چنا ہی اللہ نے ہے، اور جتنا کسی کا علم ہو اتنا اچھا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم چونکہ غیب نہیں جانتے، ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں، ہم کسی کو بڑے شوق سے چنتے ہیں، اگلے دن وہ ٹھس ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ازل میں اسے پتا تھا کہ جب میں نبی آخر الزمان بھیجوں گا اس وقت معاشرے میں وہ ہوں گے جو امین بھی چوٹی کے ہوں گے، ذہین بھی چوٹی کے ہوں گے، کیونکہ پھر وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی نبی بتانے نہیں آئے گا، انہوں نے ہی دین کو یاد کر کے آگے پہنچانا ہے۔ تو رب ذوالجلال کا جو انتخاب ہے وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اور پھر ہم جو بعد والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم ہمیں بھی نہیں رکھا۔ صحابہ کے سامنے ہم لوگوں کو، بعد والوں کو ایسے اعزاز سے یاد کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، صحابہ میرے شدید محب بعد میں پیدا ہوں گے۔ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا رب مجھ سے اہل بھی لے لے، مال بھی لے لے، ایک بار مجھے میرے محبوب کا دیدار کرا دے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے بارے میں ابن ماجہ میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں لمنام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ صحابہ کا جہاد تو اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، فرمایا ہے بعد والوں ایک پلڑے میں تمہاری نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، اور دوسرے پلڑے میں صحابی کی ایک لمحے کی نیند ہو، تو ان کا نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی بعد والوں کو
نوازا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نشانی بھی بتائی، اور وہ آج بھی پائی جاتی ہے تو اہل سنت میں پائی جاتی ہے۔ ایک بار محبوب کا دیدار ہو جائے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ درس جس کی بنیاد پر آپ نے شرک کی جڑیں کاٹی، اور مدینہ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو شیطان کی چیخیں نکل گئی کہ اب میں شرک سے مایوس ہو گیا ہوں، یہ امت توحید ہے۔ آج بھی خدا کی قسم اس بھرے مجمع میں سے جو سب سے غریب اور نادار ہو، اس کو کوئی بت پرست کہے کہ چلو میں تجھے سونے میں تول دیتا ہوں، ایک بار میرے بت کو سجدہ کر دو، تو میرا یقین ہے یہ غریب مومن بھی کہے گا کہ میں سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر جتنا شکر ادا کیا جائے تھوڑا ہے۔ بس ایک حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے اپنی امت سے، ایسا پیار کسی نبی کو اپنی امت سے نہیں تھا۔ ہر نبی کو ہی امت سے بڑا پیار تھا، بڑے شفیق تھے۔ ایک استاد کو شاگردوں سے پیار ہوتا ہے، پیر کو مریدوں سے پیار ہوتا ہے، تو نبی کو امتی سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ لیکن جو پیار ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ کسی کو نہیں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا رب ذوالجلال ضرور قبول فرماتا ہے، یعنی اس کو کوٹا دیا جاتا ہے، اگرچہ ان کی ہزاروں قبول ہو، لیکن ایک دعا خصوصی کوٹے کی ہے کہ جس مقصد کے لیے مانگو گے قبول ہو جائے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اب توجہ کرنا، سرکار فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، کسی نبی نے بھی وہ دعا بچا کے نہیں رکھی، اپنی زندگی میں مانگی، اور یہ کوئی عیب نہیں، ان کا حق تھا، انہوں نے استعمال کیا، کبھی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، کبھی کسی عظیم مقصد کے لیے۔ ہر نبی نے وہ خصوصی کوٹے والی دعا مانگ لی۔ سرکار فرماتے ہیں میری اگرچہ روزانہ ہزاروں قبول ہوتی ہے، ان اختبأت دعوتی، فرمایا میں نے وہ خصوصی دعا چھپا کے رکھ دی ہے، آج تک نہیں مانگی اور ابھی مانگوں گا بھی نہیں۔ کیوں پیچھے چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ فرمایا شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، میں وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، صرف تابعین کے لیے نہیں، صرف تبع تابعین کے لیے نہیں، میں قیامت تک اپنے غلاموں کے لیے، پوری امت کے لیے وہ دعا کروں گا، اور اس ایک دعا سے غلاموں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے بعد